زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے تو صبر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی ہاتھ تنگ ہو جائے تو لوگ واویلا کرتے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے بہت ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، سب کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا موبائل فون غائب ہو جائے یا خراب ہو جائے یا چوری ہو جائے، سب کو بتاتا ہے میرا موبائل فون کھو گیا، موبائل فون چوری ہو گیا، تکلیف آئی سب کو بتانا ہے، سر میں بہت درد ہے، پیٹ میں بہت تکلیف ہے، آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے۔ مجھے بتائیے یہ سب کو بتانے سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، صبر کا ثواب آپ کا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات بھول کر تھوڑی سی تکلیف آئی تو سب کو بتانے چلے ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑی پتے کی بات کہی۔ ایک شخص ماتھے پر پٹی باندھ کر کہیں جا رہا تھا، آپ نے پوچھا پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا بیمار ہوں، سر میں درد ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے چند دن بیماری بھیجی تو تم نے پٹی باندھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جتنے دن صحت مند رہے کیا صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بڑی چوٹ کرنے والی بات ہے۔ آج اپنا نفع کوئی نہیں بتاتا کہ میں کتنے کماتا ہوں، میرا کتنا فائدہ ہو گیا، آج بہت خوش ہوں، زبردست کاروبار ہوا ہے، وہ نہیں بتائیں گے۔ جس دن نقصان ہوگا اس دن سب کو بتائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اے میرے بچھڑ پیارے اسلامی بھائی، بہرحال اب اللہ کی رضا پر جو صبر کرتا ہے دیکھو اس کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا، صحابہ کرام روٹی وداؤٹ اینی شوربہ، وداؤٹ اینی کری، وہ روٹی کھا رہے تھے۔ ایک شہد کی مکھی، ہنی بی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبنانے لگی۔ اس کی ایک مخصوص سی آواز ہوتی ہے، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب ہنی بی جو ہے شہد کی مکھی کانوں کے پاس آتی ہے تو اس کی عجیب سی ایک آواز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ شہد کی مکھی نبی پاک کے کان کے پاس چکر لگا رہی ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں، پیارے آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ یہاں موجود ہیں اور ان کے پاس سالن نہیں ہے، روٹی ہے، ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ حضور کے صحابہ ہیں مگر وداؤٹ اینی کری، وداؤٹ اینی سالن وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ آقا ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہے، ہم مکھیاں اٹھا کر نہیں لا سکتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ شہد کا چھتا اٹھا کر لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اے علی اس مکھی کے ساتھ چلے جاؤ، شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی ساتھ جاتے ہیں، باقاعدہ وہ مکھی جو ہے وہ آگے آگے فلائی کرتی رہتی ہے اور ایک غار میں جا کر چھتا نظر آتا ہے۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں چھتا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، جس میں شہد بنایا جاتا ہے۔ تو وہ چھتا اٹھا کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لے آئے۔ اب صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے بغیر سالن کے روٹی کھا رہے تھے، اب سب کے پاس میٹھا صاف لذیذ شہد ہے اور صحابہ روٹی سے وہ شہد کھانے لگتے ہیں۔ پھر ایک مکھی نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس بن بنانے لگی۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے سوال کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اے مکھیوں یہ تو بتاؤ شہد بناتے کیسے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتی ہیں
اور مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایکسپیرینس آپ کو بھی ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی جو ہے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے، مگر کبھی چنبیلی کا پھول، کبھی موتیا یا کوئی بھی دوسرا پھول اٹھا کر منہ میں ڈالیں تو وہ نہیں کھایا جاتا، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے پھیکے کڑوے پھول جو ہیں ان کا رس شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ اور شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ مکھی کیا کہتی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات۔ مکھی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں، سک کر لیتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں تو ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارے اس پورے قافلے میں ایک امیر ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ تھوڑا بہت کس طرح یہ شہد بنتا ہے اس کو کہیں پڑھا ہوگا، وہ میری بات کو فالو کر لیں گے۔ میں ایک بار مدنی قافلے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم آسٹریلیا گئے تو ایک اسلامی بھائی ہمیں ایک فارم میں لے گئے جہاں شہد فارم کیا جاتا تھا، شہد کے باقاعدہ باکسز پڑے ہوتے تھے، یعنی اس کی بھی اب فارمنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شہد بنانے کے لیے یہ قدرت کا نظام ہے کہ ایک کوئین بی ہوتی ہے، ملکہ مکھی جسے کہا جاتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم جب کسی باکس میں شہد کا چھتا بنانا چاہتے ہیں تو کچھ اور نہیں کرتے، اس باکس میں ایک کوئین بی لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کوئین بی یعنی ملکہ مکھی کے سگنلز، ریڈیشنز جو ہیں 2 کلومیٹر ڈایا میٹر تک جاتے ہیں۔ اس 2 کلومیٹر کے درمیان جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں سب اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا آرڈر مانتی ہیں، جو یہ کہتی ہے یعنی یہ آرڈر کرتی ہے شہد بنا کر لاؤ، چوس کے پھولوں کا رس لاؤ، آٹومیٹکلی شہد کا چھتا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ کہ جب ہمیں یہ چھتا ختم کرنا ہوتا ہے، صرف ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے اس مکھی کو اس چھتے سے نکال لیں، سارا معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس 1400 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ ہنی بنتا کیسے ہے، شہد کا سسٹم کیا ہے۔ 1450 سال پہلے مکھی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب ہم واپس آتے ہیں ہمارا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک نگران ہوتا ہے، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے۔ آقا جب سب پھولوں کا رس چوس کر واپس ہوتی ہیں وہ امیر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی دیکھا دیکھی ہم جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود پڑتی ہیں۔ اے میرے آقا یہ پھولوں کا کڑوا پھیکا بد مزہ رس یہ شہد جیسا میٹھا بنتا اس لیے ہے کہ ہم مل کر درود پاک آپ پر پڑھتی ہیں۔ اب سوچو یہ شہد اتنا صحت مند کیوں ہے، شہد اتنا میٹھا کیوں ہے، شہد میں اتنی بیماریوں کا علاج کیوں ہے کہ اس میں مٹھاس ہے درود پاک کی، ذکر مصطفیٰ کی چاشنی ہے اس کے اندر۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس واقعے کو علماء نے لکھا اور اس کے بعد بڑا خوبصورت اس کی شرح سمجھ لیجیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا اصیلا رس شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو اگر انسان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد عملی کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ زندگی میٹھی ہو جائے، شہد جیسی میٹھی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے، زندگی کا لطف دوبارہ ہونا شروع ہو جائے گا، زندگی میں چاشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامک ہسٹری کا اگر یہ کہا جائے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے، اہم ترین دنوں میں سے ایک دن عاشورے کا دن ہے، کیونکہ عاشورے کے دن کو جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی یاد آ جاتی ہے۔ کربلا والوں نے جس طرح یہ دن گزارے تھے اور جس طرح راہ خدا میں قربانی دی،
وہ تو یاد آ جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دن اور بھی بہت ساری وجہ سے امپورٹنٹ ہے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کے جو عاشورے کا دن ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو عاشورے کے دن ہی ہوئی تھی۔ حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول کی گئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ عاشورے ہی کا دن تھا جب عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اور وہ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو ملک عظیم اسی دن عطا کیا گیا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے عاشورے کے دن ہی نکالے گئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بینائی کا ذوف دور ہوا، اور یہی وہ دن تھا جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی تکلیف اسی دن رفع کی گئی۔ ممبئی حاجی علی نگر بارشوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے پہلی بارش عاشورے کے دن ہی نازل ہوئی تھی۔ فرمایا اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس دن کا روزہ یعنی عاشورے کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور پھر ایک 25واں واقعہ امام الامام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قافلے والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ بڑی بے سر و سامانی میں، پیاس کے عالم میں اور تکلیف کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، یہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ آئیے بات کرتے ہیں اس خاندان کی، بات کرتے ہیں اس فیملی کی، بات کرتے ہیں اس چمن کی جس کے بارے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، فاطمہ تو زہرا کلی ہیں، حسنین کریمین پھول ہیں، اس خاندان نبوت کی بات کرتے ہیں۔ اور عجیب سی بات یہ ہے، خوبصورت بات یہ ہے، ایمان افروز بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اہل بیت اطہار کا آپس میں پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی، الفت کیسی تھی، کیونکہ یہ دونوں نبی پاک کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے میری جو اہل بیت ہے، میرے خاندان والے ہیں، یہ امت کے لیے کشتی کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ جب احادیث کو دیکھتے ہیں اور امام عشق و محبت کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح دریا کو کوزے میں بند کیا۔ اعلیٰ حضرت یہ 2 حدیثیں یاد رکھیے گا، صحابہ کو کیا کہا پیارے آقا نے؟ ستارے ہیں، اور اپنی آل کو کیا کہا؟ کشتی ہیں۔ ذرا غور کیجیے، سمندر پار کرنے کے لیے کشتی بھی ریکوائرڈ ہے، کشتی بھی چاہیے اور ستارے بھی چاہیے، کیونکہ ستارے راستہ بتائیں گے، کشتی پار لگائے گی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اے اہل سنت والوں تمہارا بیڑا پار ہو جانا ہے، کشتی بھی بڑی اچھی ہے تمہارے پاس، ستارے بھی بڑے پیارے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب دیکھو پیار کیسا تھا،
ایک بار مال غنیمت صحابہ کرام کو ملا اور آپ نے مسجد نبوی شریف میں اس کا ڈھیر لگا دیا. اب حضرت عمر فاروق بھی موجود، صحابہ کرام بھی موجود، مال غنیمت بھی موجود. سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اس میں میرا حصہ مجھے عطا فرما دیجیے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اکرام، نہایت محبت، عزت کے ساتھ 1000 درہم پیش کر دیا. اب امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی اپنا حصہ طلب فرمایا. آپ نے نہایت احترام، نہایت عزت کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا اور 1000 درہم انہیں بھی پیش کر دی. اب تیسرے نمبر پہ آپ کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ میرا بھی حصہ دے دیجیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے آپ کے ساتھ بھی بات کی، مگر انہیں 500 درہم عطا فرمایا. امیر المومنین کا اپنا بیٹے ہیں، 500 درہم عطا کیے. تو اب صاحبزادے عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، میں اس وقت بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں شرکت کرتا تھا جب یہ حسنین کریمین کم عمر مدنی منع تھے. یعنی میں تو پرانا مجاہد ہوں، بہت عرصے سے لڑائی کر رہا ہوں، آج مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی ہے، مجھے آپ نے آدھا دیا، 500 درہم دیا اور حسنین کریمین کو 1000 درہم دیا. اب جواب سننے والا ہے، والد ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بالکل اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو جاؤ پہلے تم حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لے آؤ. ان کی والدہ جیسی والدہ، ان کے نانا جیسا نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا، ان کے ماموں جیسا ماموں، اور ان کے رشتہ دار جیسے ہیں، ایسے تم لے آؤ. اور سنو، تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے. پھر خود فرماتے ہیں کیونکہ ابوہما فعلی المرتضی، ان کے والد علی المرتضی شیر خدا ہے. پھر خود فرماتے ہیں امہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں. فرماتے ہیں جدہما محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. جدتہما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سنو ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا خالہما ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. خالتاہما رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم. یہ انداز تھا ہمارے صحابہ کرام کا اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنے کا بھی. اور کس پیارے انداز میں صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے. اللہ سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، بانی دعوت اسلامی آج بھی ہمیں یہ تربیت فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں میں نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے امام اہل سنت سے سیکھا. اعلیٰ حضرت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز تقسیم فرماتے نا، اجتماع ہوتا، محفل ہوتی، تقسیم فرماتے تو سب کو ایک ایک دیتے، اور جب پتہ چلتا کہ یہ سید زیادہ ہے تو اسے دگنا عطا فرماتے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کمال ہے. سمجھا رہے ہیں، سنو. امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا کی آل کی تو کیا بات ہے. حسنین کریمین سبحان اللہ، اتنے فضائل ہیں، اتنی احادیث ہیں کہ سنتے جائیں ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے آئیے کچھ تعارف سنتے ہیں. بڑے جو ہیں حسنین کریمین میں جو بڑے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید ہے، جبکہ عرف صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
نیز آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں، یعنی نبی پاک کے پھول، پیارے آقا کے پھول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، آپ کے بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ دوسرے نواسے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کس طرح ولادت ہوئی کہ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کا لقب بھی سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور اپنے برادر اکبر کی طرح یعنی حضرت امام حسن کی طرح آپ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہوتا کہ جب کوئی صحابی یا ان کے بچے آپ کے پاس آتے اور نام درست نہ ہوتا، پیارے آقا وہ نام بدل دیا کرتے۔ نام کی تاثیر ایسی ہوتی جو درست نہ ہوتی، میرے آقا اس نام کو تبدیل کر دیا کرتے۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہے، آج نام رکھنے کی گویا ریس لگی ہوئی ہے۔ بچہ پیدا ہو تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جناب سب سے یونیک، سب سے انوکھا نام رکھنا ہے، وہ نام کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کا نام ایسا ہے جو پورے خاندان میں کسی کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے مسلمانوں میں آ گیا۔ ارے ہمیں تو نام نبیوں والے رکھنے چاہیے، ہمیں تو نام صحابہ والے رکھنے چاہیے، ہمیں تو نام اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام والے رکھنے چاہیے، تاکہ ان ناموں کی برکت ہمیں بچوں میں نظر آئے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہم عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ اب جو فلم ایکٹروں کے نام پر، معاذ اللہ غیر مسلموں کے نام پر، عجیب و غریب بےہودہ لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جناب بڑا یونیک نام ہے، ذرا سوچو قیامت کے دن جب آپ کے بچے کو اس نام سے پکارا جائے گا کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ علماء لکھتے ہیں والد اپنے بچے کو جو پیدا ہونے کے بعد پہلا تحفہ دیتا ہے نا، وہ اچھا نام ہوتا ہے، تو نام اچھا رکھا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ اس طرح فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارے گھر میں ایک سے زیادہ محمد ہوا کرے۔ امام غزالی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد بن محمد غزالی، خود بھی محمد، ان کے والد کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد۔ کیا حرج ہے کہ اپنے گھر میں اتنے سارے محمد ہوں، پیارے آقا کا تذکرہ خیر ہوتا رہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھے نام رکھا کریں، تو عجیب و غریب نام رکھنے کی دوڑ میں نہ رہیں۔ اچھا ایک اور ٹرینڈ بنائیں، قرآن پاک کھولتے ہیں اور قرآن پاک کھول کے جو لفظ سامنے نظر آیا وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ ارے قرآن پاک میں تو خنزیر کا نام بھی ہے، قرآن پاک میں تو شیطان کا نام بھی ہے، کیا وہ رکھ دو گے؟ بھائی اس کا مطلب تو سمجھو کیا ہے۔ اب لطیفہ ہے، ایک صاحب تھے، قرآن پاک سے نام رکھنے کا شوق تھا، علم تھا نہیں، پہلی بچی ہوئی تو نام رکھا کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ دوسری بچی ہوئی، پھر قرآن پاک کو وہی سورت نکالی، فصل لربک وانحر، وانحر نام رکھ لیا، وانحر نام رکھ لیا۔ تیسری بچی ہوئی، انا شانئک هو الابتر، ابتر نام رکھ لیا۔ اب آپ کبھی ترجمہ پڑھو ان تینوں کا، بھائی کوثر تو سمجھ آتا ہے، وانحر اور ابتر۔ اب یہ نام رکھنے سے جس کی تاثیر، جس کے معنی ہی کچھ اور بن جائے، تو ایسا نہ کریں۔ اپنی بچی کا نام رکھنا ہے تو فاطمہ رکھیں، جب جب پکارو گے یاد آئے گا کہ میرے آقا اپنی بیٹی کو فاطمہ کہہ کے پکارا۔ اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے تو حسنین کریمین کے نام پہ رکھیں۔ اور امیر اہل سنت تو کمال کرتے ہیں، جب ان سے نام پوچھیں تو بیٹے کا پہلے نام تو عطا فرمائیں گے محمد، نام ہو گیا محمد۔ اب پکارنے کے لیے کوئی بھی نام اگر عطا فرمائیں گے، مثال کے طور پہ بلال، حسن، حسین،
ساتھ میں ایک اور نام بھی لگائیں گے اور وہ لگائیں گے اعلیٰ حضرت کا. اسی محبت امیر اہل سنت کو فرماتے ہیں نام محمد پکارنے کے لیے بلال رضا، تاکہ ہر گھر میں رضا بھی پہنچ جائے. بچپن سے پتہ چل جائے کہ رضا کون تھے، اعلیٰ حضرت کون تھے جس کی وجہ سے میرا نام رکھا گیا، اور وہ مسلک رضا پر پابندی سے زندگی گزارتا چلا جائے. تو بہرحال حسنین کریمین کی برکت سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملا کہ اچھے نام رکھنے ہیں. اس دوڑ میں نہ پڑے کہ نیا نام ہو، ارے ایسا نام ہو کہ اس نام کی برکت ہمارے بچے کو نصیب ہو جائے. حسنین کریمین کہ احادیث میں فضائل میرے آقا فرماتے من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. میرے آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور پیارے آقا کا ان سے انداز کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک انہیں چمٹاتے تھے، انہیں چومتے تھے، انہیں سونگھتے تھے. یہ جس طرح پھولوں کو سونگھا جاتا ہے پیارے آقا انہیں سونگھتے تھے. سبحان اللہ. جب حضرت امام حسن اور حسین کی یہ برکت نبی پاک کے ساتھ تھی تو قلب رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا پیاری التجا رب عز و جل کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ان دو کو صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. آقا رضا کو قیامت کے دن پھول کی طرح کر دینا، گناہوں کے بوجھ سے اس کو بچا لینا. آقا ان کا صدقہ دے رہا ہوں جن دونوں کو آپ نے اپنے پھول فرمایا. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہاں ایک اور مدنی پھول سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر حسنین کریمین سواری کرتے، آپ کی گود میں بیٹھتے، میرے آقا انہیں چوما کرتے، اپنی زبان مبارک عطا کرتے، وہ حسنین کریمین انہیں چوسا کرتے. مگر اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہمارا بچوں کے ساتھ یہ تعلق ہے؟ کچھ لوگ بچوں کے ساتھ بھی مدنی منوں مدنی منیوں کے ساتھ بھی پیار نہیں کرتے، حالانکہ ان کو تو بہت شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. سنو حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کو چوما، سونگھا اور سینے سے لگایا. اس وقت آپ کے پاس ایک انصاری صحابی کھڑے تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حضرت امام حسن پر اتنی شفقت دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی ایک بیٹا ہے جو اب بالغ ہو چکا ہے مگر میں نے اسے کبھی نہیں چوما. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. بیکار ہے وہ شخص جو بچوں سے محبت نہیں کرتا ہے. لوگ اوپر بھی سختی کرتے ہیں، ایسا نہ کرے. محبت اور پیار سے بڑے کام بھی ہو جائیں گے، اچھی تربیت بھی ہو جائے گی. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. بچوں کو خوش کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر بنایا گیا. ہم تو چاہتے ہیں بچوں پہ ہمارا روب رہے، باپ ہو یا افسر ہو، بڑے بھائی ہو یا انسپیکٹر ہو. ارے روب کس بات کا؟ محبت پیار شفقت دیں. نبی پاک علیہ السلام کس قدر پیار کرتے. ایک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک شخص کو گورنری عطا فرمائی، کسی شہر کی گورنر بنایا. اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور بوسہ دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ میں تو بچوں کو اس طرح پیار نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اپنی گورنری واپس کر دو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ آپ نے اسے معزول کر دیا، فارغ کر دیا. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو والد ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، محبت اور پیار سے شفقت دے کر آپ سب کو اپنا بنا سکتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا ہر وقت یہ اچھی بات ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. بلکہ نبی پاک کا انداز ہی ہوتا کہ جب مدینہ منورہ میں پہلا پھل آتا تو صحابہ چاہتے تھے کہ یہ نیا پہلا پھل آیا ہے
یہ آقا کے دربار میں پیش کریں. وہ نبی پاک کے پاس لے کر آتے, پیارے آقا مدینے کے پھلوں میں برکت کی دعا کرتے اور پھر کسی مدنی منع کو, کسی مدنی منی کو بلاتے اور وہ پھل جو ہے اسے عطا فرما دیتے. تو یہ شفقت اور یہ پیار. تو آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں پر شفقت کریں گے, پیار کریں گے. ڈانٹنا جھڑکنا جو ہے وہ بچوں کو بعض اوقات باغی کر دیتا ہے. اچھا ایک بڑی عجیب بات بھی ہوتی ہے, لوگ اپنے بچوں کو خود ہی ذلیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی مذہبی شخصیت سے ملاقات کا موقع آیا, کسی پیر صاحب سے ملاقات کا موقع آیا, اپنے بچے کو ساتھ لے کر آتے ہیں. اب ملاقات ہوئی, تعارف کس طرح کرواتے ہیں ان سے کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ دعا کر دیں. بڑا نافرمان ہے حضرت, کچھ دعا کر دیں. سچ بتاؤ, یہ جو آپ تعارف کروا رہے ہو اپنے بچے کا, بچہ دعائیں دے رہا ہے آپ کو کہ کیا کمال کا میرا باپ ہے کہ حضرت سے ملانے بھی لائے اور میری ذلیل بھی کر رہا ہے. یہ عجیب لوگ ہیں. بندہ کہ حضور میرا بیٹا ہے, میرا نور نظر ہے, دعا کر دیں, میری آنکھوں کا تارا بن جائے, اللہ اس کو اور ترقی دے. اس کو بھی لگے گا اتنا ستاتا ہوں ابا کو, پھر بھی میری تعریف کر رہے ہیں, پیار بڑھے گا نا. مگر یہ عجیب بات ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے بچے کو ذلیل کرتے ہیں اور اس بنا پر بچہ والدین سے باغی ہو جاتا ہے. سیکھو حسنین کریمین سے نبی پاک کا پیار کیسا تھا, ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا انٹریکشن رکھنا چاہیے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائی ایک اور بڑی عشق بھری بات کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے لے کر سینے تک بالکل مشابہ تھے, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پیروں تک پیارے آقا کے مشابہ تھے. سبحان اللہ, یہ دو ورقے گویا نبی پاک کی تصویر جو ہے اس کے دو حصے عطا کیے گئے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کس پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ نواسہ رسول گویا نبی پاک کی مکمل تصویر بھی بنتے ہیں. بہرحال میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام حسین سے اہل بیت سے محبت کا کیا حال تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ منتخب ہوئے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اہل بیت اطہار سے بڑی محبت فرمایا کرتے اور فرماتے کہ نبی کریم کے اقارب یعنی رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں, کہ میرے آقا کے رشتہ دار ہیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں پر آخر میں یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں, راتوں کی راتیں نکل جائیں, ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں, مگر ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ, ان کے فضائل و مناقب کیسے ختم ہوں گے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرہ خیر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, حسنین کریمین کا صدقہ نصیب فرمائے. جو قربانیاں انہوں نے کربلا کے میدان میں دی, اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی جو ان پر رحمتوں کا نزول ہوا, ان رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. لیکن کربلا کا میدان ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, کمپرومائز نہیں کیا کہ چلو بچے ہیں, فیملی ساتھ ہے, اب یزید کی بیعت کر لیتے ہیں. آپ نے یہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا, آج میں نے یزید کی بیعت کر لی, آج میں نے باطل کے آگے سر جھکا دیا, تو رہتی دنیا یہ مثال دیتی کہ جب نواسہ رسول کمپرومائز کر سکتے ہیں تو جناب ہمیں بھی کمپرومائز کر دینا چاہیے. مگر آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, اپنی جان دے دی. مگر یہ جان دینا دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہار نہیں تھی. یہ جان دینا ایسی جیت دلوا گیا, اسلام کو ایسی سربلندی دلوا گیا کہ آج کم و بیش 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں. کروڑوں دلوں پر آج بھی ان کی حکومت ہے. جبھی تو شاعر لکھتا ہے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے دین کے پرچم کو سر بلند کر دیا, مگر there is a question. اب آج ہم سب کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, امام حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے تو سر نہیں جھکایا, مگر سوچو اگر کل بروز قیامت
کربلا والوں سے ہماری ملاقات ہو گئی اور ہم سے انہوں نے سوال کر لیا کہ ہم نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، گھر کا گھر لٹا دیا، بتاؤ تم نے ہمارے نانا کے دین کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کوئی خدمت کی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ہماری مارکیٹ میں اگر ہم نے رہنا ہے تو مارکیٹ کمپیٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بات بات پر جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کریں، زمانے میں جینا ہے تو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا خاصا نیک نمازی آدمی، چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے، جب اس کے بچے کی شادی ہو تو عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ ڈھول تماشے، وہ گانے باجے، وہ خرافات، وہ فضول خرچی۔ بندہ کہے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا جناب کیا کرے، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ جواب چلے گا؟ اگر کربلا والوں نے پوچھ لیا، ان کے بچوں کی خوشی تو یہ تھی کہ پانی مل جاتا، چند قطرے مل جاتے، علی اصغر کے پیاسے گلے پر تیر چلا دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اکبر کو بھری جوانی میں شہید کر دیا گیا، امام حسین نے بچوں کے لیے چلتا ہے یہ نہیں کہا تھا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے کربلا والوں کے غلام، اپنے آپ کو کہنے والوں، اے اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنے والوں، پنجتن کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، تم سے سوال ہے کہ دین متین کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ آج کہتے ہیں جناب مارکیٹ میں رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کرنی پڑے گی، کیا جواب دو گے؟ یہ غلامی ہوتی ہے؟ نہیں میرے نیچے اسلامی بھائیوں، ہم خوشی میں بھی آقا کے غلام ہیں، ہم غمی میں بھی نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اپنے گھر میں کوئی تقریب ہو تب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جب گھر میں شادی ہے تو اب مسلمانی اتار کر رکھ دو، ارے اس وقت تو امتحان زیادہ تمہارا ہوگا کہ اب بتاؤ اپنے آقا کے وہ فرامین یاد ہیں کہ نہیں، اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل یاد ہے کہ نہیں، اور جب کاروبار کا موقع آئے، جب دنیا داری کا موقع آئے، اس وقت بھی یہ چیک کرنا ہوگا کہ میرا یہ انداز زندگی کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے آخری وقت، لاسٹ ٹائم آف دا لائف، آخری کام کیا کیا تھا؟ آپ نے سجدہ کیا تھا۔ وہ کربلا کے تپتے میدان میں تلواروں کی موجودگی میں سجدہ کریں، اور آج مسجدوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ بندہ کہتا ہے بڑا بیزی ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اس سے پوچھتا ہوں، جس دن صبح تمہاری 6 بجے ٹرین ہوتی ہے، اس دن کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ اس دن اسٹیشن کیسے پہنچ جاتے ہو؟ ارے جس دن صبح 6 بجے نوکری پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے، کیسے الارم رکھ کے گھر والوں کو کہہ کے نوکری پہ پہنچ جاتے ہو کہ نہیں پہنچا تو نکال دیا جاؤں گا، نہیں پہنچا تو ٹرین چھوٹ جائے گی۔ تمہیں ٹرین کا خیال ہے، فلائٹ کا خیال ہے، نوکری کا خیال ہے، نہیں خیال تو نماز کا خیال نہیں۔ کیا جواب دو گے کربلا والوں کو؟ انہوں نے وہاں ایک نماز قضا نہ ہونے دی کہ جہاں جان جا رہی تھی، اور ہم سکون کے عالم میں بھی نمازیں ادا نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی وہ کرامت آپ نے سنی ہوگی، تلاوت ہو تو ایسی ہو، شجاعت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کے جب سر اقدس کو نیزے پر لے کر جایا جا رہا تھا، وہ سر اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ اے کربلا والوں کے ماننے والوں، وہ جان لٹاتے وقت سجدے کریں، گلا کٹ جائے تو تلاوت کریں، اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن نہ کھولو، اور پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ ارے خالی نعرے لگانے سے کون سی غلامی ملنی ہے؟ کل بروز قیامت اگر سامنا ہو گیا تو کیا جواب دو گے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی سر بلندی تو دور کی بات ہے، ہم میں سے کئی لوگ تو وہ ہیں جو دین کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کا نام برباد کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے مسلمان؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ کرے ایسے بن جائیں کہ ہماری وجہ سے اسلام کا نام روشن ہوتا چلا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. جتنا ہو سکے محرم میں روزے رکھیں. اور سبحان اللہ عاشورہ کا روزہ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ ملا لیں، یعنی 9-10 محرم روزہ رکھ لیں، 10-11 محرم روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اب اس دن کرنا کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیا کریں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو اچھے اچھے خوب کھانے پکائیں تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کرے. بہت مجرب یعنی آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. عاشورہ کے دن غسل بھی کرنا ہے اور ہو سکے تو عصمت سرما اگر یہ مل جائے آپ کو تو عاشورہ کے دن لگائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کے دن کی برکتیں عطا فرمائے. جو اچھی نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب